مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و الحمد للہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات اور بارگاہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح خواں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ومناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کی تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات، ایصال ثواب کی مجلس ہے اور رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ اب ایسے موقع پہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نعت خواں حضرات جس انداز سے نعت پڑھے ہیں وہی سلسلہ آپ لوگ سن لیں تو وہی بہتر رہتا ہے، کیونکہ تقریریں جو ہوتی ہیں وہ قوم کی صلاح اور فلاح کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ چیز بیداری میں ہوتی ہے اور ایسے انداز سے نہیں ہوتی کہ آپ کے اوپر ایک بار محسوس ہو۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کافی وقت سے آپ حضرات بیٹھے ہیں
اور آپ کی نشست طویل ہو چکی ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، بہت ساری ضروریات لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے انتظام جس انداز سے ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ صرف نعت خوانی کا انتظام تھا، اور آپ بھی بے شک بتا رہے ہیں۔ یہ تقریر کے لیے تو جناب ایوب جی نے مجھ کو دعوت پہلے دی تھی، لیکن یہ دعوت ان کی صرف ان تک ہی تھی، ورنہ مائک کے ساتھ اسٹینڈ بھی ہوتا۔ تو اسٹینڈ کا نہ ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ صرف نعت خوانی کے لیے اس محفل کا اہتمام ہوا۔ ایک رسمی طور پر بلا لیا گیا کہ چلو بس دو باتیں ہو جائیں، تو اس جہت سے تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے کروں گا، زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ سب بیٹھے ہیں اور میں بھی کسی وجہ سے آ گیا، تو آنے کے بعد میں اگر کچھ بات نہ کی جائے تو بھی بہتر نہیں ہے۔ تو جیسے آپ نے سب کو سنا ہے، تو اگر آپ کی طبیعت کو گرا نہ گزرے تو میری بات بھی تھوڑی سی سن لیجئے گا، اور اگر گرا گزرے، تکلیف کو بار محسوس ہو، تو خاموشی سے آپ اپنے کام کی جانب رواں دواں ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو صاحبی خانہ ہیں وہ اگر بیٹھے رہیں گے تب بھی ان کے سامنے میں اپنی بات کہہ لوں گا۔ تو حضرات، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جس کا ترجمہ ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور آج ہماری نظر، آپ کی نظر جس بھی طرف اٹھتی ہے، ہر سمت جاندار کے مرنے کی خبر ہمیں ملتی نظر آتی ہے۔ جاندار موت کے مزے کو چکھتا رہتا نظر آتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ اس کے مرنے کے تعلق سے ہم اپنی نظروں سے دیکھتے بھی ہیں اور اپنی کانوں سے سنتے بھی ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں کی موت ہو گئی، اور اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جانور جس کے اندر جان ہے وہ چلتے ہیں، ان کے بھی مرنے کی خبریں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور صرف نفس ہی نہیں بلکہ ہمارا اور آپ کا خالق و مالک اللہ رب العالمین اپنی کلام میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ پتہ یہ چلا یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ برگ و بر، یہ شجر و حجر، یہ کائنات کی ساری چیزیں سب کے لیے فنا ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور یہ باقی ہے، یہ ازلی ہے، یہ ابدی ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ اور ہمارے امام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر سب چیزوں کے لیے فنا ہے، لیکن ایک اللہ کی ذات باقی ہوگی اور مصطفیٰ کی بات باقی ہوگی۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو موت اپنے وقت پہ آ کے ہی رہتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے موت آتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں موت آتی ہے۔ موت کا ایک وقت متعین رب نے کر دیا ہے،
اسی وقت مقررہ پر موت آ کے رہتی ہے، اور جب موت کا ٹائم ہو جاتا ہے تو موت کے وقت جب موت آتی ہے تو موت سے دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی ہے، نہ تو اس کا علم اس کو موت کے طاقت سے، موت کے چنگل سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، نہ تو اس کا مال اس کو موت سے بچا سکتا ہے، نہ تو اس کا ہنر اس کو موت سے بچا سکتا ہے، نہ تو اس کا کمال اس کو موت سے بچا سکتا ہے، نہ تو اس کا جمال اس کو موت سے بچا سکتا ہے، نہ تو اس کی دولت اس کو موت سے بچا سکتی ہے، نہ تو اس کی شہرت اس کو موت سے بچا سکتی ہے۔ موت کا جب وقت ہو جاتا ہے، موت آتی ہی ہے، اور موت آ کر کے بندے کو اس دنیا کے اندر یہ پیغام دے کر کے جاتی ہے، اے اللہ کے بندو، ساری کائنات کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ یہ موت ہمیں پیغام دے کر کے جاتی ہے۔ موت جب کسی کے گھر آئے تو حال یہ ہوتا ہے، آج اگر کسی مرد کی موت ہو جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں فلاں شخص انتقال کر چکا ہے، بیوی یہ سوچتی ہے میرا شوہر انتقال کر گیا، اور بھائی یہ سوچتا ہے میرا بھائی انتقال کر گیا، بہن یہ سوچتی ہے میرا بھائی انتقال کر گیا، باپ یہ سوچتا ہے میرا بیٹا انتقال کر گیا، رشتہ دار یہ سوچتے ہیں ہمارا فلاں رشتہ دار انتقال کر گیا۔ ایسے موقع پر بے شمار لوگوں کے ذہن و فکر کے اندر طرح طرح کے خیالات آیا کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے موت آئی تو اس نے ہمارے باپ کو مجھ سے چھین لیا ہے، کوئی یہ بولتی ہے عورت موت آئی تو اس نے میرے شوہر کو مجھ سے الگ کر دیا ہے، کوئی یہ کہتا ہے موت آئی تو اس نے میرے آباد گھر کو برباد کر دیا ہے، کسی نے کہا موت آئی تو اس نے مجھ کو ویران کر دیا ہے، کوئی یہ کہتا ہے موت آئی تو اس نے ہمارے گھر کے اندر ویرانی کی کیفیت پیدا کر دی ہے، کوئی یہ کہتا ہے موت آئی تو اس نے ہمارے گھر کو جو ہنسی اور خوشی کا گھر تھا اس کو غموں میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ طرح طرح کے لوگ خیالات کیا کرتے ہیں، لیکن عزیزوں یہ موت کسی کے گھر کو برباد کرنے نہیں آتی ہے، موت باپ کو بیٹے سے الگ کرنے نہیں آتی ہے، موت بیوی کو شوہر سے دور کرنے نہیں آتی ہے، موت بھائی اور بہن میں جدائی پیدا کرنے نہیں آتی ہے، بلکہ موت آتی ہے تو ایک امتی کو نبی کا دیدار کرانے آتی ہے، ایک عاشق کو معشوق تک پہنچانے آتی ہے۔ موت آتی ہے تو موت کے ذریعے سے دونوں عالم کے سرکار کا دیدار ہوتا ہے، اور آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار کا دیدار جس کو نصیب ہو جاتا ہے اس کا آنا بھی کامیاب ہوتا ہے، اور اس کا دنیا سے جانا بھی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ موت آتی ہے تو آقائے کائنات کا دیدار کرانے آتی ہے۔ موت کے آنے سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ موت جسے ہم روح اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ روح جب نکلتی ہے تو روح کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ روح کے تعلق سے بہت ساری روایات کتابوں میں ملتی ہیں کہ روح کیسے نکلتی ہے۔ اس تعلق سے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، آپ کی ملاقات حضرت ملک الموت سے ہو جاتی ہے۔ یہ ملک الموت کون ہیں؟ یہ وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح کو قبض کیا کرتا ہے۔ حضرت ملک الموت سے حضرت ابراہیم کی ملاقات ہو گئی تو آپ نے کہا اے ملک الموت، آپ لوگوں کی روح کس طرح نکالتے ہیں؟ تو حضرت ملک الموت نے کہا میں لوگوں کی روح دو شکل کے ساتھ نکالتا ہوں، نیکوکار انسان کی روح کو بن کر سنور کر کے نکالتا ہوں، نافرمان انسان کی روح کو بڑی ڈراؤنی شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل نے کہا وہ شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں جو شکل لے کر کے نافرمانوں کے پاس آپ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ملک الموت نے وہ روپ اپنایا، اختیار کیا اور کہا آنکھیں آپ بند کیجئے۔ جب آپ نے آنکھ بند کی دوبارہ آنکھ کھولتے ہیں
تو آپ کی نظر کے سامنے ایک کالا کلوٹا انسان کی شبیہ کھڑی دکھائی دے رہا ہے، اور اس شبیہ کو آپ نے دیکھا تو اس شبیہ کو دیکھنے کے بعد میں فوراً زمین پر گرتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے۔ تھوڑے لمحے کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا، اے ملک الموت، اگر کسی انسان کو جہنم میں نہ رکھا جائے، صرف تمہاری ڈراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے عذاب کے لیے کافی ہوگا۔ پھر آپ نے کہا، اب میں وہ شکل دیکھنا چاہتا ہوں جو شکل لے کر کے اللہ کے فرما بردار بندوں کے پاس آپ جاتے ہیں، جو چہرہ لے کر کے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا، آنکھیں آپ بند کیجئے۔ جب آنکھ آپ نے بند کی ہے تو آپ کے نظر کے سامنے ایک 18 سالہ خوبصورت نوجوان کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی شکل کو دیکھ کر کے آپ کو بڑی خوشی آئی، جس کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے کہا، اے ملک الموت، اگر کسی جنتی انسان کو جنت میں نہ بھیجا جائے، صرف تمہارے جسم کی خوشبو سنگھا دی جائے تو اس کے آرام کے لیے کافی ہوگا۔ پھر ایک صوفی تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ایسی شکل کو لے کر کے مرنے والے کے پاس آتے ہیں جو بڑی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، چہرہ عجیب کیفیت کا ہوتا ہے، ہونٹ لمبے ہوتے ہیں جو سینے تک لٹکے ہوتے ہیں، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کان ہاتھی کے کان کی طرح ہوتے ہیں، اور ہاتھ کے اندر ایک کانٹے دار کوڑا ہوتا ہے، دانت بالکل باہر نکلے ہوتے ہیں، ہاتھ کے اندر ایک کانٹے دار کوڑا موجود ہے، اور منہ سے بھاپ نکل رہی آگ کے شعاع کی۔ ایسی کیفیت لے کر کے اللہ کے فرشتے اس نافرمان کے پاس آتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اور اس کے پیر پر کوڑے کی مار مارتے ہیں اور کہتے، اے ملعون انسان کی روح، تو یہاں سے نکل، اللہ کی زمین پر تو چلتا تھا اور رب کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ جانغ پر کوڑے کی مار مارتے ہیں، سینے پر کوڑے کی مار مارتے ہیں، اور مارتے مارتے اس کی روح کو نکال لیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک وہ انسان ہے، صوفی کہتے ہیں، وہ اٹھتا تھا تو اللہ کی یاد میں، رسول پاک کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، اذکار کی محبت میں رہا کرتا تھا۔ ایسے انسان کے مرنے کا جب وقت آتا ہے، فرشتے ہیں بنتے ہیں، سنورتے ہیں اور معطر ہو کر کے آتے ہیں، اور اس کے پیر کے پاس کو روح نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو پیر سے آواز آتی ہے، اے اللہ کے فرشتے، یہاں سے روح کو نہیں نکال سکتے۔ پیر جب یہ کہتا ہے تو فرشتے بولتے ہیں، کیوں؟ تو بولتا ہے پیر کہ اسی پیر سے یہ اللہ کے گھر مسجد کی جانب جایا کرتا تھا۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ہاتھ کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے، اس ہاتھ سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی ہاتھ سے اس نے صدقہ خیرات کیا ہے۔ زبان کے پاس پہنچتے ہیں تو منہ سے آواز آتی ہے، یہاں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی منہ سے اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ اللہ کہا ہے، نبی نبی کہا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے آنکھ کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں، آنکھ سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی آنکھ سے اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، گنبد خضرا کو دیکھا ہے، قرآن کے پاروں کو دیکھا ہے، مسجد کے میناروں کو دیکھا ہے، اللہ والوں کے مزاروں کو دیکھا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، مولا، زمین پر تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے جسم کے ہر حصے سے یہی آواز آتی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے۔ اس کا پیر بولتا ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے۔ اس کے ہاتھ کی بولی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال
سکتے، اس کے زبان کی بولی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، اس کے جسم کا مکمل وجود یہی بولتا ہے، تو اے مولا تو بتا تیرے اس بندے کی روح کیسے نکالی جائے؟ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرا وہ بندہ میرے حبیب کا سچا دیوانہ ہے، وہ اٹھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، بیٹھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، کھاتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، پیتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت کو اور بسا دو۔ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنی سیدھی ہتھیلی میں میرے حبیب کا نام محمد لکھ لو، اور مرنے والے انسان کے سامنے اپنے ہتھیلی کو کھول دو۔ چنانچہ فرشتے نام نبی کو لکھ کر کے مرنے والے انسان کے سامنے جیسے ہتھیلی کو کھولتے ہیں، جسم سے خود بخود روح نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کا بوسہ لینے لگتی ہے، اور فرشتے اس کو جنتی کپڑے میں سمیٹ لیا کرتے ہیں۔ یہ بندے مومن کے روح نکلنے کا حال ہوا کرتا ہے۔ بندے مومن کی روح کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کے روح کی نکلنے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کسی گدھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے اور بعد میں دیکھا جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے بال کہاں سے کس آٹے کے حصے سے نکلے ہیں۔ ایسے ہی بندے مومن کی شان ہوتی ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعد انتقال اس کو نہلایا جاتا ہے، کفنائے جاتے ہیں، دفنانے کی تیاری ہوتی ہے، اور جب یہ سارے حالات ہوتے ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص جب تک زمین پر چلتا پھرتا تھا، دیکھتا تھا، وہ بولتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، ساری باتوں کو سمجھتا بھی تھا، لیکن اب موت آ گئی۔ موت کے آنے کے بعد میں نہ تو یہ دیکھتا ہے، نہ تو یہ بولتا ہے، نہ تو یہ سنتا ہے، نہ تو یہ سمجھتا ہے، مگر حدیث پاک میں ہے، ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مقدس کا مفہوم ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعد انتقال وہ جانے والا جس کی موت آ جاتی ہے، وہ جانے والا دیکھنا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور ہر ایک کی بولی کو سنتا بھی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کسی مرنے والے شخص کی لاش کو اٹھا کر کسی تختے کے اوپر رکھا جاتا ہے اور دنیا کے کپڑے اس کے جسم سے اتار کر کے رکھے جاتے ہیں اور نہلانے کی تیاری ہوتی ہے، اور جب گرم گرم پانی اس کے جسم کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو میت کلام کرتی ہے، اے میرے جسم پر گرم پانی کو ڈالنے والے ذرا پانی کی گرمی کو کم کر لے، کیونکہ موت کے چنگل نے مجھے کمزور کر دیا ہے، جو پانی کی گرمی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد میں جب اس کو نہلا کر کفن پہنایا جاتا ہے تو پھر میت کلام کرتی ہے، اے مجھ کو آخری پوشاک دینے والے، اے میرے جسم کے اوپر کفن کے کپڑے کو ڈالنے والے، دیکھ تیرے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے، اس منزل کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اس کے بعد میں حال کیا ہوتا ہے جب اس کو لوگ لے کر کے اس کے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میت کلام کرتی ہے، اے مجھ کو میرے گھر سے الگ کرنے والوں، اے میرے مکان سے مجھ کو نکالنے والوں، اے میری اولاد سے مجھ کو دور کرنے والوں، اے میرے جنازہ میں آنے والوں، آج میرے حال کو دیکھو، آج میرے ساتھ میرا مال نہیں جا رہا ہے بلکہ آج میرے ساتھ تو میرا اعمال جا رہا ہے، تم دنیا کے چکر میں مت آنا۔ اب لوگ لے کر کے جیسے ہی گھر سے چلتے ہیں ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، ایک عجب سما ہوتا ہے، ایک عجب ماحول ہوتا ہے کہ آج وہ شخص جا رہا ہے جس کو ہر وقت ہم دیکھتے تھے اپنے نظروں کے سامنے، جب چاہتے تھے دیکھ لیا کرتے تھے، صبح کو دیکھتے وہ شخص ہمارے نظر کے سامنے ہے، رات میں دیکھتے وہ شخص ہمارے نظر کے سامنے ہے، مہینہ سال میں جب چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے،
عید و بقرعید میں جب چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے، محرم ربیع الاول میں جب چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے۔ اب وہ شخص جا رہا ہے جس کو دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ ایسے حالات کو سوچ کر کے ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بیٹی یہ کہتی ہے آہ میرا باپ جا رہا ہے، بیٹا یہ کہتا ہے آہ میرا باپ جا رہا ہے، بھائی یہ کہتا ہے آہ میرا بھائی جا رہا ہے، بیوی یہ کہتی ہے آہ میرا شوہر جا رہا ہے، باپ یہ کہتا ہے آہ میرا بیٹا جا رہا ہے، رشتہ دار یہ کہتے ہیں آہ میرا رشتہ دار جا رہا ہے۔ ہر کوئی روتا ہے، سب کے آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں، سارے لوگ روتے ہیں، لیکن کفن کے اندر رہنے والا سب کے حالوں کو دیکھ کر کے سب کو خاموش کہتا کرتا ہے۔ بیوی کو کہتا ہے مت رو، بیٹے کو کہتا ہے مت رو، بیٹی کو کہتا ہے مت رو، رشتہ داروں کو کہتا ہے مت رو، سارے لوگوں کو خاموش کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب لوگ خاموش نہیں ہوتے ہیں تو کفن کے اندر سے کہتا ہے لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ اے میرے گھر والوں رو نہیں، میں تو قبر میں جا رہا ہوں، جہاں جانے کے بعد میں دونوں عالم کے سرکار کا دیدار ہونا ہے۔ اپنے گھر والوں کو کہہ کر کے وہ جاتا ہے۔ ہر کوئی روتا ہے مگر جانے والا ایماندار ہے، خوف خدا کو رکھنے والا ہے، اللہ کے ذکر کو سینے میں بسانے والا ہے، رسول پاک کی محبت کو سینے میں سجانے والا ہے۔ تو جاتا ہے تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے رو نہیں، میں تو ایسے مکان میں جا رہا ہوں جہاں سے دونوں عالم کے سرکار کا دیدار ہوگا۔ یہ مکان بھی مصطفیٰ نے دیا ہے اور وہ مکان بھی مصطفیٰ دیں گے، تو گھبراؤ نہیں، میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں آمنہ کے لال کا دیدار حاصل ہوتا نظر آئے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ میت کی کیفیت ایک ہوتی ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیا، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت آتی ہی ہے تو موت کے آنے سے پہلے ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ موت آئے تو اس سے پہلے ہم خود تیاری کر لیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک ہونا ہے۔ ہم کو بھی نہلایا جائے گا، کفن کے کپڑے پہنائے جائیں گے، کندھے پہ اٹھایا جائے گا، گھر سے نکالا جائے گا، رشتہ داروں عزیزوں اولادوں سے دور کیا جائے گا۔ تو اس منزل کے آنے سے پہلے ہم سب کو اس کی تیاری کر لینی چاہیے تاکہ نظر میں کسی اور کا چہرہ نہ ہو، نظر میں آمنہ کے لال کا نورانی چہرہ ہو۔ جب جانا ہے تو ایسے انداز سے جاؤ اور ایسی شان کے ساتھ جاؤ کہ جانے کے بعد میں ہر شخص یہ کہے یہ جانے والا کوئی عام نہیں جا رہا ہے، یہ جانے والا مدینے کے سلطان کا سچا غلام جا رہا ہے۔ شایان شان جاؤ تو اس کا جانا اور یہاں سے جانا بالکل بامراد بکمال ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ عزیزو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میں کچھ لوگ ضبط کر لیتے ہیں جو دل ہی دل میں روتے ہیں، اور کچھ لوگ اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو برداشت ان سے نہ ہوتا آوازوں سے روتی ہیں۔ تو ہمارے حضور نے آواز سے رونے کے لیے منع فرمایا۔ سرکار کے صحابہ نے پہلے حضور کو دیکھا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آوازوں سے رو نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور جب حضور کے شہزادے کا وصال ہوا تو سرکار کے آنکھیں مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ نے عرض کی سرکار آپ نے ارشاد فرمایا تھا انتقال پر رو مت، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ آواز سے مت رو، گریبان کو پھاڑ کر کے مت رو، کیونکہ اس طرح رونا میت کے لیے زحمت ہے۔
آنکھوں سے رو دل سے رو، اس طرح رونا میت کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ روتا ہے، ہر کوئی روتا ہے، ان کی خوبیوں کو یاد کر کے روتا ہے، ان کے پیار کو یاد کر کے روتا ہے، ان کے اخلاق کو یاد کر کے روتا ہے، ان کی سرپرستی کو یاد کر کے روتا ہے۔ مگر جب رونا آئے تو آپ رونے کے حال میں اللہ کا کلام پڑھو، سورہ اخلاص کو پڑھو، سورہ فاتحہ کو پڑھو، یاسین شریف کو پڑھو، درود مقدس کو پڑھو، کلمہ طیبہ کو پڑھو، ذکر و اذکار کو پڑھو، اور پڑھنے کے بعد میں خدا کی بارگاہ میں کہو مولا تو نے اپنے اس بندے کو اتنے سالوں تک میرے اندر رکھا، اب وہ میرے اندر نہیں ہے مولا، میں کچھ کر نہیں سکتا، تیرے قرآن کا سہارا لیتا ہوں، اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جب رونا آئے تو مرحوم یا مرحومہ کے لیے ہمیں احسان ثواب کرنا چاہیے، ان کے لیے ذکر خیر کرنا چاہیے۔ جب جنازہ لے کر کے لوگ گھروں سے چلتے ہیں تو چلنے کے بعد میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج دنیا میں کسی کو چوٹ لگ جائے اور وہ چوٹ جب کسی کے انسان کے جسم میں لگتی ہے اور ایسے موقع پر کوئی اس کو اچھا کپڑا لا کر کے تحفے کی شکل میں دے تو فلاں شخص جس کو چوٹ لگی ہے وہ یا اس کے عزیز و اقربا اس تحفے کے ملنے پر کہیں گے یہ کتنا بڑا اس کا دشمن ہے کہ اتنی بڑی چوٹ ہے، اس چوٹ کے موقع پر تحفہ لا کر کے دے رہا ہے۔ چوٹ انسان کو لگ جائے اور لگنے کے بعد میں کوئی اس مار کھائے ہوئے انسان کو ہار پھولوں کا پہنا دے تو لوگ یہ کہیں گے واقعی اس کا یہ دشمن ہے۔ لیکن موت اتنی بڑی چوٹ کہ اس چوٹ کے بعد میں ہم میت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جو احکام شریعت میں آتا ہے کہ اچھے کپڑے پہناؤ، اچھا غسل دو، پھولوں کا ہار پہناؤ، پھولوں کے ہار کو اس کے اوپر ڈال کر کے لے کر کے جاؤ، عطر لگاؤ، کافور لگاؤ، معطر کر کے جاؤ، یہ سارے کام آج مسلمان کیا کرتا ہے۔ اتنی بڑی چوٹ، آخر اس چوٹ کے اندر کیا حکمت ہے کہ اس کو نہلایا جاتا ہے، اچھے کفن کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، پھولوں کا ہار ڈالا جاتا ہے، عطر لگائے جاتے ہیں، کافور لگائے جاتے ہیں، اور نہلانے کے بعد میں اس کو لے کر کے گھروں سے چلایا جاتا ہے، سجا کر کے لوگ دولہے کی شکل میں چلتے ہیں۔ آج وہ جا رہا ہے اور جب جاتا ہے تو میرے ذہن میں جب سوال آیا تو اس کا جواب بھی آتا ہے، احکام شریعت کی روشنی میں سارے کام کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک حکمت بھی پوشیدہ ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اچھی طرح نہلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، عطر سے معطر کر دو، عطر کو لگا دو، کافور کو لگا کر کے کاندھوں پر اٹھا لو اور پھولوں کو ہار سے اس کو سجا دو، اور سجانے کے بعد میں رسول گرامی وقار کی بارگاہ میں عریضہ لگا دو، یا رسول اللہ دنیا کے کپڑے پہنانا میرا کام تھا، جنتی کپڑے دلانا آپ کا کام ہے۔ اے میرے آقا اپنے کاندھوں سے اٹھا کر کے قبرستان تک لانا میرا کام تھا، اور قبرستان سے لے کر کے جنت تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ بندے مومن کو لے کر کے چلتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ تمام نمازوں میں نمازی جب مسجدوں میں جاتا ہے، وہ نماز میں گیا تو امام سب سے آگے ہوتا ہے اور جانے والا نمازی جو ہوتا سب سے پیچھے یا امام کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ ہر نمازوں میں ہم آپ ساری مسجدوں میں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، عصر مغرب عشاء کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو یا عید و بقرعید کی نماز ہو، ساری نمازوں میں امام آگے ہوتا ہے، جانے والا نمازی پیچھے ہوتا ہے۔ لیکن جنازے کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ساری نمازوں میں امام تو آگے ہوتا ہے، جانا مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جنازے کی نماز میں جانے والا میت جو ہوتا ہے وہ امام کے آگے ہوتا ہے، امام اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں، اس میں یہ حکمت ہے کہ وہ جانے والا امام سے پہلے دونوں عالم کے سرکار کو دیکھنے جا رہا ہے، اس کی عظمت کو بتائی جا رہی ہے، اس کی عظمت کو نکھارا جا رہا ہے، اور جب کاندھا
گادھا دیتے ہیں لوگ تو آپ نے کیفیت دیکھی ہوگی، گادھا دینے والا ہر کوئی پیچھے ہے، نمازی کو دیکھو پیچھے ہے، حاجی کو دیکھو پیچھے ہے، امیر کو دیکھو پیچھے ہے، غریب کو دیکھو پیچھے ہے، امام کو دیکھو پیچھے ہے، مقتدی کو دیکھو پیچھے ہے، مرید کو دیکھو پیچھے ہے، پیر کو دیکھو پیچھے ہے، مفتی کو دیکھو پیچھے ہے، غازی کو دیکھو پیچھے ہے، عالم کو دیکھو پیچھے ہے، ہر کوئی اس کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں اور وہ سب کے کانوں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا اے جانے والے تیری یہ کیا توقیر ہے، تیری یہ کیا شان ہے؟ تو برجستہ یہ کہتا ہے مرنے کے بعد یہ میری توقیر دیکھیے، آگے میرا جنازہ ہے، پیچھے امام ہے۔ ہم نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو جانے والا بولتا ہے چونکہ آج امام سے پہلے میں جانے کائنات کو دیکھنے جا رہا ہوں، دونوں عالم کے سرکار کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ اب میت کو لوگ لے کر کے چلتے ہیں، جنازے کی نماز کو ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں قبرستان میں اس کو اتار دیا جاتا ہے، تختے لگائے جاتے ہیں، مٹی دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے قبر کے اندر کون ہے؟ جس بیٹے کے لیے اس باپ نے ساری کوششیں کی تھی اور جس اولاد کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کیے تھے، جس بیوی بچوں اور تمام کنبے قبیلے کے لیے سارے کام کیے تھے، آج سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوئی قبر میں اس کے ساتھ نہیں ہے، تن و تنہا ہے۔ بیٹا دیکھا قبر میں نہیں ہے، بیٹی کو دیکھا قبر میں نہیں ہے، بھائی کو دیکھا قبر میں نہیں ہے، رشتہ دار کو دیکھا قبر میں نہیں ہے، بیوی کو دیکھا قبر میں نہیں ہے، ماں کو دیکھا قبر میں نہیں ہے، باپ کو دیکھا قبر میں نہیں ہے۔ قبر میں پہنچنے کے بارے میں ہر ایک کو آواز دیتا ہے وہ، اور بتائیے گیا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے، قبر کی پہلی تاریخ رات آنے سے پہلے قبر کے حالات اس کے ساتھ منکشف ہوتے ہیں، ہر ایک کو دیکھنا ہے تو آواز دیتا ہے اے بیٹا تو کہاں ہے، اے بہن تو کہاں ہے، اے بھائی تو کہاں ہے، اے ماں تیری ممتا کہاں ہے۔ بیوی کو آواز دیتا ہے اے بیگم جہاں کچھ رات کے لمحات ایسے ہوتے تھے کوئی میرے ساتھ نہ ہوتا تھا، تو میرے ساتھ ہوتی تھی مگر تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ دوست کو کہا اے میرے دوست تیری دوستی کہاں ہے، یار کو کہا میرے یار تیری یاری کہاں ہے، رشتہ دار کو کہا میرے رشتہ دار تیری رشتہ داری کہاں ہے، باپ کو کہا میرے باپ تیری شفقت کہاں ہے۔ ہر ایک کو آواز دیتا ہے مگر قبر کے اندر کوئی نہیں ہے، تو اس نے اسی طیبہ کے والی کو آواز دیا، شمس الضحیٰ کو آواز دیا، بدر تمام کو آواز دیا، شہر یار یرم کو آواز دیا، مدینے کے سلطان کو آواز دیا، بے سہاروں کے سہارا کو آواز دیا، امت کے والی کو آواز دیا، انیس کائنات کو آواز دیا، اے مدینے کے تاجدار آ جاؤ۔ قبر کے اندر کوئی نہیں ہے، بیٹا نے ساتھ چھوڑ دیا، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ دار نے ساتھ چھوڑ دیا، دوست کی دوستی نے ساتھ چھوڑ دیا، آقا آ جاؤ۔ تو دونوں عالم کے سرکار کہتے ہیں اے میرے امتی گھبرا نہیں، جہاں دوست کی دوستی کام نہیں آتی ہے، ماں کی ممتا کام نہیں آتی ہے، بھائی کا پیار کام نہیں آتا ہے، بیوی کی الفت کام نہیں آتی ہے، باپ کی شفقت کام نہیں آتی ہے، وہاں تیرے رسول کی رحمت کام آتی ہے۔ اے میرے دیوانے گھبرا نہیں، چنانچہ دونوں عالم کے سرکار مدینہ طیبہ سے کرم فرماتے ہیں اور قبر میں آتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دونوں عالم کے سرکار کا چہرہ دیکھتا ہے اور فرشتے بولتے ہیں من ربکا ما دینکا، سوال پر سوال ہوتا ہے مگر وہ اللہ کا سچا بندہ ہے، نبی کا دیوانہ ہے، تو مصطفیٰ کہتے ہیں رہنے دو رہنے دو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، سونے دو سونے دو، یہ تو میرا سچا مستانہ ہے۔ یہ بندے مومن کی شان ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی عزیزو گفتگو کا یہ محصل ہے کہ ہم ایسے بنا لیں کہ ہم قبر میں جائیں، سب کو جانا ہے، قبر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، تن و تنہا رہنا ہوتا ہے، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اعمال ہوتا ہے، اچھے اعمال کر کے جائیں تو اور قبر میں تاکہ آمنہ کے لال تشریف لائیں، اور جب حضور آئیں گے تو حال یہ ہوگا کہ اگر جانے والا قبر میں سونے والا کوئی بریلی کا مفتی اعظم ہند ہے تو برجستہ یہ کہتے ہیں کہ میرے قبر میں جب میرے آقا آئیں گے
اور فرشتے مجھ سے سوال کریں گے تو ہم تو یہ کریں گے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ اپنی زندگی کے اندر حضور کی محبت کو رچا لو، حضور کے پیار کو بسا لو، عشق رسول میں رہیے، عشق رسول میں جیے، عشق رسول میں مریے، اپنے گھروں کے اندر نبی پاک کی محبت کا ماحول پیدا کیجئے، اپنے گھروں کی بچیوں کو، عورتوں کو، سب کو اس ماحول میں لائیے تاکہ ہر ایک کا جینا نبی پاک کی محبت میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت بہت ہو گیا، رات کا حصہ کافی بڑھ چکا ہے، باتیں بہت باقی ہیں، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔